الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، جو پچھلے جمعہ بات چل رہی تھی، ایمان، اور ہمارا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے، ایمان کا لیول کہاں تک جانا چاہیے۔ تو اسی کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، عرض کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سب کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی ہے، فاتقوا الله ما استطعتم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جتنی تمہارے اندر حیثیت ہے، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، اس حساب سے جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ یہ وہ کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اس لیے کہ جو ایمان انبیاء کرام اور اس کے بعد جو صحابہ کرام، تو ان کا ایمان کا لیول کچھ زیادہ ہی ہائی نہیں ہوتا، تو ان کے ایمان کے مقابلے میں اور ان کے ایمان کے برابر میں ہماری کوئی حیثیت سمجھے کہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نیک بندوں کو ایک سمجھے کہ شاباشی دیا ہے اور مایوس نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جہاں تک تمہاری حیثیت ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے، اللہ سے کیا کرتے رہا کرو؟ ڈرتے رہا کرو۔ ایک چیز دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر مسلمان ایمان والا بندہ اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کیا کریں؟ کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ سب سے پہلے ہم آپ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو کیا کریں؟ نکال دیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی سے سود کو ہٹائیں۔ کیا کریں؟ سود کو ہٹائیں۔ آج کل جو سود کا نظام چل رہا ہے، تو سارا نظام اگر انسان کوشش کرے اور چاہے تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان کے بس میں کوشش کرنا، کیا خیال ہے؟ ہمارے بس میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ کوشش کرنا۔ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا آئے گا، یہ اللہ پر ہم چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے بس میں۔ قرآن ایک مثال سے سمجھاتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یہ تمہارے ابو ہیں، آخری حالت میں ہیں، مرنے کو ہے، تم اسی جگہ بیٹھے ہو،
لیکن پھر بھی تم اس کو بچا نہیں سکتے ہو. بچا لیں گے ہم؟ نہیں بچا لیں گے. ہم تو دور کی بات ماہر ڈاکٹر جو وہ فیل ہے. اسی لیے کہ مائیکل جیکسن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا, کچھ نوجوان ان کو معلوم ہوگا, اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 100 سال زندہ رہ کر کے دکھلائیں گے. کتنے؟ 100 سال, 80 سال, 150 سال زندہ رہ کے دکھلائیں گے. اور اس زندہ رہنے کے پیچھے اس کی جو انہوں نے جو کارنامے جو انجام دیے ہیں اور اپنے آپ کو ہر بیماری سے جو بچانے کی جو کوشش کی ہے, اور اس کے پیچھے ہر وقت ڈاکٹر کی ایک ٹیم ہوا کرتی تھی. 10-15 ڈاکٹر ان کے پیچھے ہر وقت رہا کرتا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات جو سویا تو صبح اٹھ بھی نہیں پایا, جبکہ جس وقت وہ مر رہا تھا, آخری حالت میں تھا, اس کے چاروں طرف جو ہے ارد گرد میں بہت سارے ڈاکٹر موجود تھے. امریکہ کے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, تمام ڈاکٹر ان کے آگے پیچھے تھے, لیکن کچھ بھی نہیں کر سکا. 50 سال کے اندر مائیکل جیکسن انتقال ہو گئی. اسے دیکھیں کہ نماز کے اندر جب بھی کھانسی اور ہانپی آئے تو ہاتھ رکھ دیا کریں. آج کل نماز میں بہت دقت ہوتی ہے. اب جیسے ہم نماز ادا کر رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز میری پھنس جاتی ہے, تو مجھے نا ٹھیک کرنا چاہیے. تو پیچھے والے لوگ جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے, آواز میری پھنسی ہے, مجھے تو کرنا چاہیے نا. تو پیچھے لوگ کیا مذاق چل رہا ہے, نماز میں ہم ہیں. اسی لیے نماز میں خلل اندازی ہو جاتی ہے. امام صاحب کی آواز پھنسی ہے, وہ خود ٹھیک کر لیں گے, ان کا اپنا گلا, آپ کا گلا نہیں ہے. اور جب نماز کے اندر کھانسی آئے تو کوشش یہ کرے کہ اس کو روکیں. اگر نہیں روک سکتا ہے تو یہ جو نیت باندھے ہوئے ہیں سب لوگ یہاں دیکھیں, یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے, اس ہاتھ کو آپ یہاں رکھ لیں اور کوشش یہ کریں کہ کھانسی کو دبائیں. اور جب چھینک آئے تو چھینک بھی کیا کریں, دونوں ہاتھ سے اس کو جھانپیں. کچھ لوگ تو نماز میں اتنا کس کے چھینکتے ہیں کہ سامنے اور آگے جو امام صاحب کو ڈر جاتے ہیں, کیا ہو گیا بھائی. اتنا بھی چھینک چھانک نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جب بھی بھانپی آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو بھانپی اگر آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں, دانت سے دبا کے رکھیں. اگر پھر بھی اگر آ رہا ہے تو ہاتھ رکھ لیں. پورے جو ہے پورے منہ کا جہنم نہ کھول دیں گے, سب کو دکھا دیں گے ہمارے دانت میں کتنے جو ہے کیڑے جمع ہیں. اس سے ہم لوگ کہا ہے تھوڑا سا بچیں, کوشش کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک کیپیسٹی رکھی ہے, اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تمہارے اندر جتنی حیثیت ہے, جہاں تک تم سے ہو سکتا ہو تم اللہ سے کیا کرو, ڈرو. جو کبیرہ گناہ ہے اس سے کیا ہے, بچو. آنکھوں کے زنا سے اپنے آپ کو کیا کرو, بچاؤ. ہاتھ کے زنا سے اپنے آپ کو کیا ہے, بچاؤ. پاؤں کے زنا سے اپنے آپ کو کیا ہے, بچاؤ. تو جو کبیرہ گناہ ہے اگر تم اس سے بچ جاتے ہو تو جو صغیر گناہ ہے, چھوٹے موٹے جو گناہ ہے, تو انشاءاللہ ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو کیا کریں گے, معاف کر دیں گے. جی, تو ہمارا ایمان کس پر ہونا چاہیے, اللہ پر. اب میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایمان کس لیول کا ہونا چاہیے, اللہ پر یقین اور بھروسہ کیسا ہونا چاہیے. تو میں آپ کو فرعون کے واقعہ میں سمجھاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جو ہے, اسی کو قرآن نے بہت جگہ اس کا جو ہے ذکر کیا ہے, لیکن قرآن کے اندر 30ویں پارے میں سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا خلاصہ کیا ہے کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کہ اے موسیٰ اب تم جاؤ فرعون کی طرف,
اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پلوا کے کیا ہے دکھایا. حالانکہ فرعون کیا تھا؟ دشمن تھا. اعلان کرایا تھا پورے علاقے میں، پولیس کو جو تعینات کر دیا تھا کہ جس کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو اسی وقت کیا کر دو، مارو، قتل کر دو. اور کتابوں میں آتا ہے، قصص النبیین کتاب ہے عربی کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ کئی ہزار بچوں کو فرعون نے قتل کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پلوا کے کیا ہے دنیا والوں کو دکھایا. وہ بھی اپنے گھر میں نہیں، ایسے گھر میں جو خود دشمن تھا. فرعون کیا تھا؟ خود دشمن تھا، ظالم تھا، جابر تھا. تو دنیا والوں کو یہ ہو سکتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو امی تھی ان کو ڈر تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تو ہزاروں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو ہمارے بچے کیسے پلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست انداز میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امی کو جو دلاسا دیا، اسی کو قرآن میں 20ویں پارے میں کہتا ہے 4 صفحہ میں کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کیا زبردست الفاظ. قرآن دیکھیں، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا ہم سے باتیں کر رہا ہے. کتنا اچھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امی کو تسلی دی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کہاں پلوایا؟ فرعون کے گھر میں. اور فرعون جو ظالم تھا، جابر تھا، کئی ہزار بچوں کو قتل کر چکا تھا، کئی ہزار جگہوں پر جو پولیس کو تعینات کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو پلوا کے دکھایا. اس کو کہتے ہیں یقین، ایمان. آج انسان کہتا ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. ہاں، ایک ذریعہ اللہ نے لگایا ہے، یہ ایک اسباب ہے. کہ دنیا کے اندر بغیر اسباب کی چیزیں نہیں ملتی، مل جاتی کبھی کبھی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے. اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کہتا ہے کہ مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، رزق دینے والا ہوں، عزت دینے والا ہوں، ذلت دینے والا ہوں، زندگی دینے والا ہوں، موت دینے والا ہوں، ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب انسان یہ سوچ کے مسجد کے اندر بیٹھ جائے کہ سب کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. بھائی یہ بیوقوفی ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے. نہ اسباب اختیار کرنا ہے، کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، پاؤں ہاتھ ہلانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے. اور جو اللہ نے جو احکامات جو نازل کیے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا ہے؟ ضروری ہے. آپ جہاں کہیں بھی رہیں، کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ آپ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اذان ہو، فوراً مسجد کی طرف چلے جائیں. اور نماز ادا کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے. لیکن سارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بھاری مشکل جو انسان کے اوپر جو بوجھ رکھا ہوا ہے، اور سب سے بھاری اور مشکل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں فجر کے وقت میں اپنے اوپر سے کمبل کو ہٹانا
اور نماز کے لیے آنا یہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، ہمت اور دل جگرے کا کام ہے۔ اس کو قرآن نے سورہ مزمل میں کہا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا صبح کے وقت اشد وطئا بہت ہی دل گردے کا کام ہے، بہت بھاری کام ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ فجر کے وقت میں ہر انسان کے مجھے لگتا ہے جتنے بھی مسلمان ایمان والے بھائی ہیں ان کی آنکھ کھلی جاتی ہوگی، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، بہت ٹھنڈی ہے، کہاں جاؤ گے، سو، اتنا گرم گرم بستر ہے، کمبل ہے، سو کہاں جاؤ گے؟ تو یہ شیطان نے کیا کر دیا؟ تو بھٹکا دیا۔ اب یہاں پہ ایک الفاظ میں کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سوچئے گا کہ جو انسان صبح اپنے بدن کے اوپر سے کمبل نہ اٹھا سکتا ہو، جس انسان کا ایمان، جس مسلمان والے بھائی کا ایمان جو ہے اس کو کمبل سے اٹھا کے، بستر پر سے اٹھا کے اس کو مسجد میں نہ لاتا ہو، تو کیا اس انسان سے ترقی کی کوئی امید کی جا سکتی ہے؟ کچھ بھی ترقی نہیں ہو پائے گی۔ آپ لوگ خود تجربہ کار ہیں، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، آپ سوچیں کہ 10 سال پیچھے جس کام میں آپ لگے ہوئے تھے، آج 10 سال ہو گئے، کیا آپ کے اس کام میں کچھ ترقی ہوئی؟ سوچیں اور بھی کریں، ہوئی؟ کچھ ایمان میں اضافہ ہوا؟ کچھ ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوا؟ کچھ ہمارے بال بچے میں کچھ ترقی پائی گئی؟ نہیں پائی گئی۔ میں 4 سال سے خود دیکھ رہا ہوں، جس انسان کو میں نے شروع میں دیکھا تھا جس حال میں، آج بھی اسی حال میں وہ انسان گھوم رہا ہے، اس کے بچے اسی حال میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان جس انسان کے ارادے اتنے کمزور ہو، جس انسان کے اندر اتنی سستی ہو، جو انسان خود صبح اپنے اوپر سے، اپنے بدن کے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکتا ہو، تو دنیا کا وہ کون سا کام وہ کر سکتا ہے؟ وہ انسان کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر ترقی لائیں، ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان اسی وقت مضبوط ہوگا جب ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے جب تک آپ کے مجلس میں رہتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے، یعنی اچھا لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ ایمان تازہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی ایمان کو جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل سے وہ ایمان دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ تازہ ہوگا۔ جس طرح ہمارے کرتے اور پاجامہ لنگی جو ہے گندے ہو جاتے ہیں، جیسے میرا دونوں لنگی جو پورا پیلا پیلا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم جو ہے اس کو دھلوانے کے لیے بھی دیے تھے، تو وہ دھوبی بھی کہا رہا ہے کہ بھائی کیسا لنگی آپ کا ہے کہ اس میں سے جو ہے پیلا پر چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے مسجد میں جو ٹیوب لگا ہوا ہے، کال ہے، اس کا پانی ہی پیلا ہے، تو لنگی کیوں نہیں پیلا ہوا؟ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے لگاتار اس کو دھلا نہیں، اور ایسے بھی مجھے لنگی پہننے کی عادت نہیں ہے، ہمیشہ میں پاجامہ ہی رہتا ہوں، اس لیے میں اس کو دھیان نہیں دیتا ہوں۔ جس چیز کو میں زیادہ پہنتا ہوں اسی کو زیادہ دھیان دیتا ہوں۔ تو کیا ہے، اگر ہم ایمان کو یوں ہی چھوڑ دیا اور اپنے دلوں کے اوپر، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگا دیجیے، ٹھیک رہا کہ نہ سوئے وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک رہا کہ نہ سوئے، کیا ہے جو لوگ اسی طرح جو ہے قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں سنیں گے، تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمارا ایمان اتنا نیچے گر جائے گا، پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ اس کے رسول کون ہے اور کیا ہے نہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک حقیقت ہے، ایک شخص، ایک جماعت، یعنی کہ ایک آدمی جو ہے کسی بستی میں گیا، علاقے میں، وہاں کے اکثر نوجوانوں سے انہوں نے پوچھا
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میرے الفاظ پہ غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جو لوگ بات کر رہے ہیں ذرا خاموش ہو جائیں۔ یہ اتنے ہٹے کٹے نوجوان سب جو ہے باہر بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں بھائی، تھوڑا خاموشی سے بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے نا بابو۔ تو کیا ہے کہ ہاں وہ شخص جو اس سے پوچھا کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام کیا ہے۔ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، بہت رونے کا مقام ہے۔ رونے کے لیے ہمیں اس وقت رونا آتا ہے ہمیں کہ ایک نوجوان ہٹا کٹا جس کو اللہ نے تم کو اتنی اچھی صحت دیا ہے، اتنے ہٹے کھٹے نوجوان ہو، اللہ نے تم کو بیماری سے بچا کے رکھا ہے، اللہ تم کو صبح شام جو اپنا رزق کھلاتا ہے، اچھی اچھی غذائیں کھلاتا ہے، تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جس نبی کا احسان اس امت پر اتنا ہے کہ اس نبی کا نام تمہیں نہیں معلوم۔ اور ایک نوجوان کی نہیں، پوری بستی کے یہی بات ہے۔ اکثر نوجوانوں سے انہوں نے سوال کیا، پوچھا، سروے کیا، تو پتا چلا کہ ایک بھی نوجوان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں معلوم۔ اب جس انسان کو، جس مسلمان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام نہیں معلوم ہو، تو اس انسان کو اللہ کا تعارف کا کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کون کروایا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بہت سارے انہوں نے سوالات کیے، کہا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں جو آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم تو جاتے ہیں نل کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پورے بدن کو اچھے سے دھو لیتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، اور پھر جو اچھے سے دھو دھا کے جو ہے پہن کے چلے جاتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے بھائی! جس ایمان کو، ایمان والے بھائی کو، جس مسلمان کو ایک غسل کے فرائض نہ معلوم ہو، جس مسلمان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہ ہو، اور اس سے بھی سب سے ایک چوکنا کردنی والی بات یہ ہے کہ اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن جو کتاب ہے، وہ قرآن کس کی کتاب ہے اور کس پر نازل ہوئی، کس نبی پر نازل ہوئی، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ اور کماتا کتنا ہے مہینے کا؟ اس نوجوان کی تنخواہ سنیے، مہینے کا 1 لاکھ روپے کما رہا ہے، 2 لاکھ روپے کما رہا ہے، کوئی سرکاری جاب پر ہے۔ بھائی آپ نے پیسے کما کے کیا کر لیا؟ آپ نے کون سے آپ نے تیر مار لیے، کون سے آپ نے جو چاند خرید لیا؟ آپ نے ایسے پیسے پر، ایسے زندگی پر تو لعنت ہے 100 مرتبہ۔ جس زندگی کے اندر ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارا اللہ کا تعارف کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے، ہمیں عزت دینے والا کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس نے ہمیں پیدا جو کیا ہے وہ کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس انسان کو، جس مسلمان والے بھائی کو، جس ایمان والے بھائی کو یہ بھی نہیں معلوم ہو، تو ایسی زندگی پر تو 1000 مرتبہ لعنت ہے۔ جس انسان کی ساری زندگی گزر گئی، مسلمان کی، ایمان والے بھائی کی 70 سال 80 سال، ان 80 سال میں ایک بھی نماز ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہے، تو بتائیے کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ محترم بزرگوں، دوستوں، بہت افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ ایک کسراب کی طرح ہے جو ہمیں دور سے پانی نظر تو آ رہا ہے، لیکن جب اس کے نزدیک ہم پہنچتے ہیں تو پانی ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھے ہوں گے، ہائی وے پر چلتے ہوں گے، دھوپ تیز ہوگی، آپ کو دور میں ایسا لگے کہ پانی کی جو جھلجھلاہٹ نظر آ رہی ہے، آگے پانی ہے، لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو پورا سوکھا ہوا ہے، پانی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی مثال سے سمجھایا ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے، اور عقل مند بندہ وہی ہے، عقل مند مسلمان وہی ہے جو اپنے زندگی کے اندر ان تمام باتوں کو سمجھ جائے اور پرکھ لے کہ نہیں بھائی، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے،
ان کا پیدا کرنے کا یعنی ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں ہزاروں مرتبہ قرآن کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا، اور وہی نبی ہمیں تلاوت کر کے ہمیں سنایا، ہمیں سمجھایا اور ہمیں سمجھا کے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر اثر جو نہیں ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم اس لیے جو ہے جہاں کہیں بھی بیان ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں جلدی سے بیان ختم ہو، بس 5 منٹ باقی ہے، جلدی سے بیان ختم ہوں گے، نماز ہو جلدی سے نہائیں گے، تو جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر یہ باتیں اثر نہیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ میں بالکل حقیقت بات میں بتلا رہا ہوں، یہ تب حقیقت ہے۔ یہ اگر ہم دل سے اگر سنیں گے اور دل سے اگر ہم سنتے چلے آتے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز میں سے کسی ایک وقت کی نماز کی ضرور توفیق مل جاتی ہے کہ نہیں۔ جمعہ کا بیان یہاں ہو رہا ہے، اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم عشاء تک لوگ آتے، لیکن اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا دل بیان کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں جمعہ کہ آپ لوگ میری طرف دیکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ میری طرف دیکھیں گے، باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کوئی آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم تو ایک پیغام دیتے ہیں بھائی محبت سے رہیں، محبت سے زندگی گزاریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے، یہ سانسیں اللہ کا دیا ہوا ہے، رزق اللہ نے دیا ہے، کیا ہے یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اور لوگ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، تو قرآن کہتا ہے کہ کلا، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ باپ جو ہے، آپ کے ابو جو ہے ساری چیزیں، سارا خرچہ آپ کا اٹھا رہا ہے ایک بیٹے کا، اور وہ بیٹا یہ کہے کہ ابو میں اپنی مرضی سے گھر کے اندر آؤں گا، میں اپنی مرضی سے گھر کے اندر سے جاؤں گا باہر، رات کے 12 بجے تک میں گھر کے اندر آؤں گا، یہ میری مرضی ہے۔ تو باپ کیا کہے گا؟ بیٹا سب کچھ تو میرا ہی ہے، یہ گھر میرا ہی ہے، یہ جو گھر جس میں رہتے ہو یہ میرا بنا ہوا گھر ہے، یہ زمین میری لشکری ہے، میرا اس پہ نام لکھا ہوا ہے، اور میں تم کو جو کھانا کھلا رہا ہوں نا صبح شام، یہ میرے ہی جیب سے خرچہ ہو رہے ہیں، ساری چیزیں تمہارے لیے میں کر رہا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میری مرضی چلے گی۔ نہ نہ نہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ تو غصہ آئے گا، اور غصہ ہوگا وہ باپ جو اپنے بیٹوں کو گھر سے باہر نکال دیتا، نکال دیا ہے کہ تو کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ تو بھلا سوچے، جو اللہ اتنی ساری چیزیں ہمیں دیا ہو، فری میں دیا ہو، ساری چیزیں دے رہا ہے، اور اس اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، تو بھلا بتائے کہ اس اللہ کو کتنا غصہ آئے گا؟ آئے تو نہیں آئے گا، بہت غصہ آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بس یہ حدیث قرآن کی مختصر میں بات ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بندوں پر غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ تو آتا ہے زنا کرنے والوں پر بھی، چوری کرنے والوں پر بھی، کیا ہے چوری کرنے والوں پر بھی، جھوٹ بولنے والوں پر بھی، نماز کا ترک کرنے والوں پر بھی، لیکن اتنا نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اس بندے پر غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر غصہ آتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاؤں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بہت غصہ آتا ہے۔ تو بڑا بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، سانسیں ہم لے رہے ہیں، کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکانے کو اللہ نے چھت دیا ہے، 2 وقت کی روٹی کھانے کو مل رہا ہے، اور پہننے کو لباس مل رہا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، مؤذن کہہ رہا ہے کہ بھائی آؤ نماز کی طرف، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جائیں گے کھیت کی طرف، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بکری کا جو ہے وہ گھاس لانے کے لیے جائیں گے۔ واہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، اور تم کہہ رہے ہو ہم جائیں گے کھیت کی طرف۔ اگر وہی اللہ اگر چاہے اسی کھیت کو 1 سیکنڈ کے اندر جلا کر سکتا ہے،
کر سکتا ہے، قرآن نے اس کی مثال دیا ہے، وقت نہیں ہے۔ میں اس پورا قرآن کا ترجمہ میں آیت کے پورے ایک صفحہ میں اللہ اس کا نقشہ کھینچا ہے، کس طریقے سے اس کے باپ کو اللہ جلا کے راکھ کیا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر کیا کریں بھائی؟ ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دنیا کے اندر جو آپ کے ساتھ وفا کرے، ایک اللہ ہے جو آپ سے وفا کرے گا، باقی دنیا کے سارے لوگ بھی وفا ہیں، سب آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہی آپ کو موت آئے گی، چلو بھائی جلدی سے اس نہانا سنا کے جب دفنایا جائے، کفن میں پہنایا جائے، جلدی سے اس کو جو ہے قبرستان کے در پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان تمام باتوں پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کریں۔